آج کے ویلاگ میں دو موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں، جو ایک ابھی تک ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی، اس پہ پر جو ایک معمہ ہے اس کو۔ دوسری بات جو ہم کریں گے وہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو فاضل جج صاحبان، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا جو حالیہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے اختلافی نوٹ تھا، جو اس پہ تفصیلی فیصلہ آیا، اس پہ جو باز گشت ہے۔ مطلب پہلا جو تاثر یہ آیا تھا کہ جی مطلب ایئر برون پروجیکٹ آج سے ہٹ ہوئے۔ پھر نیو یارک ٹائمز نے ایک مطلب شرلی چھوڑی ذرائع سے کہ جی بلڈنگ کے اندر آلریڈی ایک بم نصب تھا، وہ بم ریموٹلی ڈیٹونیٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اسماعیل ہانیہ اپنے ایک محافظ سمیت شہید ہو گئے۔ لیکن اب اسماعیل ہانیہ کو قطر میں تدفین کر دی گئی ہے، لیکن ابھی بھی ان کی شہادت کے حوالے سے معاملات پرسراریت کا شکار ہیں۔ اگر ہم دونوں باتیں مان بھی لی جائیں، ان دونوں صورتوں میں اس ایران کی سیکورٹی کے اوپر سوالات آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے یقینی طور پہ کسی اندر کے آدمی کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حالیہ برسوں میں ایران اپنے ایئر ڈیفنس کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ شو کرتا آ رہا ہے۔ ایک اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم پیور 373 کے نام سے ہے، یہ S-400 کی طرز کا نظام ہے۔ خدشات جو ہیں سامنے آتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بلحاظ جماعت کو اس موجودہ پارلیمنٹ میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے یہ کیوں سی ایسی آئینی ترمیم ہے جس کے ہونے میں پی ٹی آئی کو آن بورڈ نہیں لیا جا سکتا؟ وہ آئینی ترامیم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اٹ سیلف پی ٹی آئی کے وجود کو بھی ختم کرنے والی ہیں۔ جو ہے قانون سازی یا قانون کے نام پر قانون سازی اور ایک ادارے کی طرف سے جو عوام کے ووٹوں سے آیا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ عوام ہی کے آئے ہوئے جو ووٹوں سے منتخب اراکین ہیں، ان کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ادریس عمر ویلاگ اور میں ہوں ادریس عمر، اور آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پیشتر آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی بھی ادریس عمر ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ادریس عمر ویلاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور اس ویلاگ میں میں ایک بار پھر آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ ہم نے ایک ڈیفنس اسٹریٹجک موضوعات پر ایک اور بھی چینل لانچ کیا ہوا ہے، گلوبل ڈیفنس ویو۔ تو گلوبل ڈیفنس ویو کے حوالے سے اگر آپ دنیا بھر میں ڈیفنس اور اسٹریٹجک حوالے سے جو انفارمیشن ہے یا جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو گلوبل ڈیفنس ویو کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کا میں لنک جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ اور چلتے ہیں تہران۔ جناب آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہے کہ اسماعیل ہانیہ حماس کے جو پولیٹیکل ونگ کے سربراہ تھے وہ تہران میں نو منتخب ایرانی صدر تقریب حلف برداری کے دوران وہاں شہید ہو گئے۔ تو مطلب پہلا جو تاثر یہ آیا تھا کہ جی وہ انہیں کسی مطلب ایئر برون پروجیکٹ آج سے ہٹ ہوئے۔ پھر نیو یارک ٹائمز نے ایک مطلب شرلی چھوڑی اور انہوں نے بڑے وثوق سے بتایا، بڑے کنفرمیشن کے ساتھ، بڑے ذرائع سے کہ جی اس میں کوئی پروجیکٹ آج یوز نہیں ہوئی، بلکہ اسماعیل ہانیہ تو جو ہے وہ اس بلڈنگ کے اندر آلریڈی ایک بم نصب تھا۔ وہ بم 2-3 مہینے سے نصب تھا کیونکہ اسماعیل ہانیہ ایران کا اکثر وزٹ کیا کرتے تھے اور اسی عمارت میں وہ رہائش پذیر رہتے تھے۔ تو اس بم کو بیسیکلی ریموٹلی ڈیٹونیٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اسماعیل ہانیہ اپنے ایک محافظ سمیت شہید ہو گئے۔ لیکن اب اسماعیل ہانیہ کو قطر میں تدفین کر دی گئی ہے، لیکن ان کی شہادت کے حوالے سے ابھی بھی معاملات پرسراریت کا شکار ہیں۔ ایرانی ذرائع بس دستور اس بات پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کی رہائش گاہ کو ایک شارٹ رینج پروجیکٹائل کے ساتھ
ہدف بنایا گیا جس کا وزن 7 کلو گرام تھا۔ اگر ہم دونوں باتیں مان بھی لی جائیں کہ اسماعیل ہمانیہ کی شہادت کسی پروجیکٹائل کے نتیجے میں ہوئی یا وہاں اس عمارت میں پہلے سے نصب بم کے پھٹنے سے ہوئے، ان دونوں صورتوں میں ایران کی سیکورٹی کے اوپر سوالات آ گئے ہیں۔ پہلی صورتحال میں ایرانی انٹیلیجنس اور اس کے جو دفاعی ادارے ہیں یا خفیہ ادارے ہیں ان کی استعداد کار پر سوال اٹھ گئے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ بم وہاں سے 2-3 مہینے سے پہلے سے وہاں نصب تھا، تو کیا پھر یہ اندر کے کسی ظاہر ہے یقینی طور پہ کسی اندر کے آدمی کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگا، تو کیا ایرانی جو سیکرٹ ایجنسی ہے، کیونکہ یہ بلڈنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاسداران انقلاب کے زیر انتظام ہے، تو کیا اسرائیل، کیونکہ ایران کھلم کھلا اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ حسین اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے پیچھے اسرائیل ہے اور اس کے میں اسے امریکہ کی مدد بھی حاصل ہے، اگرچہ امریکہ نے اس میں کسی قسم کی انوالومنٹ کے حوالے سے تردید کی ہے، لیکن اسرائیل اس موضوع کے اوپر کسی قسم کی لب کشائی نہیں کر رہا۔ اور اگر یہ بم والی بات مان لی جائے تو یقینی طور پر ایران کو اپنے گھر کے اندر صفائی کرنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن اگر دوسری پاسبلٹی کو مان لیا جائے کہ یہ کسی پروجیکٹائل کے نتیجے میں اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے ہیں، تو تب بھی سوال اٹھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حالیہ برسوں میں ایران اپنے ایئر ڈیفنس کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ شو کرتا آ رہا ہے۔ ایک اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم بیور 373 بیور 373 کے نام سے ہے، بیور 373 آئرن ڈوم کی طرز کا ایک نظام ہے، اور یہ بلکہ آئرن ڈوم نہیں، یہ S-400 کی طرز کا نظام ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 400 کلومیٹر سے آنے والے کسی میزائل، چاہے وہ کروز ہو یا وہ بلسٹک میزائل ہو یا ڈرون ہو یا کسی ایئر کرافٹ ہو، اس کو انٹرسیپٹ کر کے اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں مختلف نوعیت کے میزائل استعمال ہوتے ہیں، جس میں شہید 1، 2، 3، 4 شامل ہیں، جن کی مار جو ہے 75، 100، 300 اور 400 کلومیٹر تک ہیں۔ تو کیا آیا بیور 373 اس کو انٹرسیپٹ کرنے میں، اس کو بلکہ ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا؟ اسی طرح ایران نے اسی سال کے ابتدا میں اپنے دو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے منظر عام پر لایا تھا۔ اس میں ایک کا نام ارمان تھا اور دوسرا ازارکش تھا۔ ارمان بیسیکلی ایک لانگ رینج اینٹی بلسٹک میزائل ہے سسٹم ہے، اور ازارکش جو ہے یہ لو آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ ارمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 6 ٹارگٹس کو 120 سے 180 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے وہ مطلب ڈیٹیکٹ کر اس کو جو ہے نیوٹرلائز کر سکتا ہے، اور ازارکش جو ہے وہ 50 کلومیٹر کی رینج تک جو ہے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کر ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ زوبن جو ہے یہ ایران کا، یہ بھی ریسنٹلی اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا، یہ شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ اس کو آئرن ڈوم کی طرز پر بنایا گیا، اور اس کی افیکٹونیس جو ہے ڈرونز اور لو آلٹیٹیوڈ کروز میزائل کے لیے افیکٹو تھی۔ تو یہ میزائلس، یہ جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم پھر کہاں تھے؟ جہاں اسماعیل ہانیہ کی شہادت یقینی طور پر حماس کے لیے ایک دھچکا ہے، اور لیکن اس خطے میں جو چلنے والی اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہے، اس میں نہ ختم ہونے والے ایک اور سلسلے کو جنم دے رہی ہے۔ اس پہ موضوع پر برملا طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی شہادت کا بدلہ لے گا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایران اگرچہ، اور اس کے بعد، اس اعلان کے بعد امریکہ نے اپنے تقریباً 12 جو ہے عدد ہیں بحری جہاز، جس میں طیارہ بردار جہاز بھی شامل ہیں، جس پر درجنوں ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہیں، اور اس پہ میزائل بھی ہیں، کروز میزائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ انٹرسیپشن کے لیے بھی میزائل ہیں۔ تو یہ میڈیٹرینین ریجن میں بھیجی ہیں، اور امریکہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا تحفظ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو پراکسیز ہیں، حزب اللہ، حماس، اور اس کے علاوہ یمن، عراق اور شام میں جو اس ایران نواز مزاحمتی گروپ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک بھرپور جواب دیں گے۔ تو اب ایران کی طرف سے بہرحال ابھی جو جواب ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن شنید یہی ہے کہ ایران
بھی شاید اس پہ اپنا حصہ تو ڈالے گا، لیکن ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ اس میں سائملٹینیسلی یوز ہوں گی۔ اب چلتے ہیں جناب دوسرے آسپیکٹ کی طرف کہ کل سے آپ کو یوٹیوب پر لاتعداد خبریں اور تجزیے سن چکے ہیں جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو فاضل جج صاحبان جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ جو کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیے گئے فیصلے کے جواب میں لکھا ہے۔ اگرچہ اس میں اکثریتی ججز کا فیصلہ تفصیلی فیصلہ تو ابھی نہیں آیا، لیکن ان دو ججوں نے اپنے اقلیتی فیصلے میں ان اکثریتی ججوں کے فیصلے کے جو شارٹ آرڈر کو آئین سے ماورا اور آئین کی وائلیشن قرار دیا ہے، اور اسی فیصلے میں وہ یہ بھی قرار دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کو جو آئینی ادارے ہیں وہ عمل درآمد نہ کریں۔ تو یہاں جہاں ایک نئی کنفرنٹریشن کو تو جنم دے رہا ہے، لیکن یہ اس فیصلہ آنے والے دنوں میں وہ اس منظر نامے کو بھی کلیئر کر رہا ہے، جس میں بلکہ اس منظر نامے میں مزید رنگ بھر رہا ہے جس کے حوالے سے یہ خدشات جو ہیں یہ سامنے آتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی باللحاظ جماعت کو اس موجودہ پارلیمنٹ میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اس ججمنٹ نے تو بلکہ ایک راہ اور بھی کھولی ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے اراکین اگر واپس پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے تو ان پر ڈیفیکشن کلاس بھی لگ سکتی ہے اور اپنی سیٹوں سے جو ہے وہ مطلب ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس پہ جو حکومتی جو ذرائع ہیں وہ خوشی کا اظہار کریں یا وہ تجزیہ نگار یا یوٹیوبرز جو حکومتی موقف کی حمایت کرتے تھے وہ اس پہ لڈیاں ڈال رہے ہیں اور شادیاں بجا رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو ججز نے 8 رکنی اکثریتی بینچ کے فیصلے کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے یا اس کی درگت بنا دی ہے۔ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ بادی نظر میں یہ دو ججز کی رائے 8 ججوں کی رائے پر مقدم نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال کہنے میں کیا حرج ہے کہ اس نے مطلب ایک موقع تو دے دیا ہے۔ اچھا اس فیصلے کی آنے کی ٹائمنگ بھی بڑی واضح بڑی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سوموار تک کا عرصہ ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ اپنے عمل درآمد کے حوالے سے رپورٹ بھی دینی ہے۔ تو وہ دو جج صاحبان جو ہیں جہاں ایک طرف پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کو اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ ایسے کسی فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے، تو لیکن یہ منظر نامہ اس حوالے سے بھی اس صورتحال کو واضح کر رہا ہے کہ ایک آلریڈی پارلیمان میں ایک الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے، منظور ہو گئی ہے یا شاید منظوری کے مراحل میں ہے، جس کے بعد اس کو اپر ہاؤس میں بھی پیش کر دیا جائے گا اور جہاں اس کے بعد وہ قانون کی حیثیت اختیار کر لی جائے گی، اور اسی ترمیم میں اس حوالے سے بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اراکین جو کسی جماعت میں اپنی واپسی کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو وہ اس سرٹیفکیٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، اور وہ جو جماعت جو الیکشن سے پہلے اپنی لسٹ نہیں دے گی تو وہ بعد میں آزاد اراکین کی بنیاد پر وہ اپنی نئے اثر نو لسٹ نہیں دے سکتی۔ تو بادی نظر میں یہ قانون سازی بھی پی ٹی آئی کو ان کی سیٹوں سے محروم کرتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ اگر یہ ترمیم یہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو انہوں نے 2017 سے نافذ العمل کرنے جا رہے ہیں، تو جب ظاہر ہے یہ 2017 سے نافذ العمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارلیمانی پارٹی اس پارلیمنٹ کے اندر قبول نہیں ہے، اور جب یہ آئینی یہ جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم مؤثر ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے فوری طور پر اس قانون کی تبدیلی پر عمل درآمد کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ مخصوص نشستیں دوبارہ سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی اور دوسری پارٹیوں کو دے دیتی ہے، اور قومی اسمبلی میں جو حکومت پر مبنی جو اتحاد ہے اس کو 2/3 میجارٹی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر ود ان ڈیز آئینی ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ اور اب سوال یہ کہ وہ آئینی ترمیم کیا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم میں اب تک جو بات آ رہی ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی
دوسرے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع اور ایون علاوہ پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی ایج میں توسیع کی بات تو ہے نہیں، یہ تو ایک آسپیکٹ ہے. سوال یہ ہے یہ کیوں سی ایسی آئینی ترمیم ہے جس کے ہونے میں پی ٹی آئی کو آن بورڈ نہیں لیا جا سکتا. یعنی اگر آئینی ترمیم مقصود ہے اور پاکستان کے اسٹرکچر میں، عدالتی اسٹرکچر میں اور مطلب ایگزیکٹو کے اسٹرکچر میں تبدیلیاں لانی مقصود ہے اور وہ تبدیلیاں لانے کے لیے آئینی ترمیم ہونا ضروری ہے، تو کیا ایسا ایشو ہے کہ وہ آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے اراکین کو آن بورڈ لے کر نہیں کی جا سکتی؟ تو شنید یہ ہے، وہ گمان یہ ہے کہ وہ آئینی ترامیم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اٹ سیلف پی ٹی آئی کے وجود کو بھی ختم کرنے والی ہیں، کہ کچھ ایسی ترامیم لائی جائیں کہ جو پارٹی بین کرنے کا جو پہلا والا پروسیجر ہے اس پروسیجر کو مزید ایک کسی قومی اسمبلی کے لیول کے اوپر کسی قرارداد کی صورت میں یا ایک سمپل اس کی میجورٹی کی صورت میں اس کو کر پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے. کیونکہ اب یہ دو جج صاحبان کا اختلافی نوٹ کا اس ٹائم پہ آنا اور اپنے بردر ججز کے آٹھ رکنی بردر ججز پر مشتمل بینچ کے اکثریتی فیصلے کو حذف تنقید بنانا، یہ بنیادی طور پر بتا رہا ہے کہ کہانی کچھ اتنی سادہ بھی نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی سے وابستگان ہیں وہ انہیں بھی شاید سمجھنا چاہیے کہ اب تک جو ہے یہ جو ٹائم شاید انہیں ملا ہے وہ شاید ٹائم آگے ان کے لیے نہیں ہے. تو اب یہ ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ آئین کے نام پر جو ہے قانون سازی یا قانون کے نام پر قانون سازی اور ایک ادارے کی طرف سے جو عوام کے ووٹوں سے آیا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ عوام ہی کے آئے ہوئے جو ووٹوں سے منتخب اراکین ہیں ان کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے. کیونکہ 8 فروری 2024 کے الیکشن نے ایک ایسی انوملی سامنے لایا کہ اس سے پہلے آئین پاکستان کے الیکشن ایکٹ میں اس کے حوالے سے کوئی کلیئر کٹ راستہ نہیں تھا کہ جب ایسی کوئی پارٹی جو الیکشن سے پہلے سیٹیں بھی اپنی نہیں دیتی اور وہ آ جاتی ہے آزاد ارکان کی صورت میں اور وہ آزاد اراکین ایک گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں، تو پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017 اور آئین جو ہے وہ اس کو فوری طور پر اس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا اور اس موجودہ جو اسمبلی بھی ہے وہ بھی اس عوام کے دیے ہوئے حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور بعد میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ بھی عوام کے دیے گئے حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز عوام کے حق کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں اور اس فیصلے کو نہ ماننے کے لیے پھر الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر دی جاتی ہے. اور اب یہ 2 ججز کے فیصلے جو ہے جو اداروں کو اس بات کی مطلب اداروں کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نہ مانیں، تو اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر سے دوبارہ وہ سیٹیں ان جماعتوں کو دے دیتا ہے اور وہاں وہ 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے اور اس 2/3 میجورٹی کے زیر اثر وہ آئین میں ایسی ترامیم کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ 80 اراکین جنہیں عوام کی 1,80,00,000 ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے تھے، تو بادی نظر میں یہ بات جو ہے بظاہر ایک جمہوریت ہے، لیکن یہ جمہوریت تو کسی صورت میں نہیں ہے کیونکہ آئین پاکستان تو عوام کی جو رائے کو احترام کرتا ہے اور عوامی جو منگو ہیں. اور ویسے بھی اگر جو ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو کہتے ہیں پیپل گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جس میں بائی دا پیپل کے جو ہے رائٹ کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، فار دا پیپل کے رائٹ کو ریپیل کیا جا رہا ہے اور عمومی جو طور پہ جو ایک عوام کی جو ایک رائے ہے اس کو بجائے احترام دینے کے اس کو رد کرنے کے لیے ہر حد تک ممکنہ جو ہے وہ زور آزمائی کی جا رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ بتائے گا کہ جناب جب وہ 8 رکنی بینچ اپنا تفصیلی فیصلہ دے گا اور اگر اس دوران میں کوئی پارلیمان کے لیول پر ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ان ڈیولپمنٹس کو پھر آنے والے دنوں میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا جاتا ہے تو آیا کیا ہوتا ہے.
تو اب لوگ بڑے پراعتماد طریقے سے بتاتے ہیں کہ جناب کہ یہ ایک ایسا بندوبست ہونے جا رہا ہے جس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی اور معاملات بھی بہتر انداز میں سر ہو جائیں گے. بلکہ اب تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس ترمیم میں جو بینچ کے 8 اراکین ہیں تو ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا چیزیں نہ ہو جائیں کہ کہیں ان کا ایز اے جج رہنا بھی وہ یا تو ناممکن ہو جائے یا ان کی جو اس نوعیت پر ہو کہ وہ پرسر نہ رہیں. بلکہ اب تو یہ بھی ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے جب میں نے پہلے بھی لاء کیا تھا کافی دن پہلے کہ 12 جولائی 2024 کے فیصلے کے مضمرات کے حوالے سے تب میں نے کہا تھا کہ جی 8 رکنی جو بینچ ہے یہ ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں یا ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آنے کا امکان ہے. اب تک کوئی چیز آئی تو نہیں تھی لیکن لگتا ہے کہ اسے کوئی آئینی بندوبست کے تحت ان 8 ججز کے بارے میں بھی کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں یا تو وہ غیر مؤثر ہو جائیں یا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی نہ رہیں. یہ تھا جی آج کا میری کوئی سرائے میں آج کا